والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. عزیز طلباء، الحمدللہ سالانہ اختتامی ایام آج رات ہے 15ویں شب کی. جیسے آپ حضرات کی چھٹی تو گزشتہ کل اتوار کو ہونی تھی، لیکن وہ چاند کا مسئلہ ایسے ہوا کہ ہمارا جو چیئرمین صاحب ہوتا تو یہ شاید ڈائری کے مطابق ہی چاند چلتے رہتے، لیکن اب نیا چیئرمین آیا ہے، وہ گورنمنٹ کے اشاروں پر چلتا ہے، ڈائری وہاں کام نہیں آتی. تو ہم نے ڈائری کے حساب سے کل کا دن رکھا تھا، لیکن ایک دن آج 14 ہے. ہمیشہ سالانہ چھٹی جو ہے تعطیلات 14 شعبان کو ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ آج شب برات آپ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے. آج کی رات کو غنیمت سمجھیں، مبارک سمجھیں. برات کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، اپنے مستقبل کو سنوارنے کی رات ہے، اپنے ماضی کی معافی تلافی کی رات ہے. جس قدر ہو سکے کثرت سے اپنے رب کی عبادت. ماہ مبارک میں کثرت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھیں، کیونکہ وہ آیہ مبارکہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کا نزول جو ہے وہ ماہ مبارک شعبان میں ہے. یہ آیہ مبارکہ درود شریف کثرت سے میرے حبیب پر پڑھے جائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تو مفسرین کرام نے شان نزول میں لکھا کہ اس آیہ مبارکہ کا نزول ماہ مبارک شعبان میں ہوا. سبحان اللہ. تو ایسے بھی رسول اللہ نے فرمایا وہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے سوتے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں. تو انشاءاللہ اس درود و سلام کی خیر و برکت سے کئی اکابرین امت اولیاء کاملین ان کو جو یہ مقامات ملے، یہ جو منزلیں ملی، کثرت درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. ارے کثرت سے درود پڑھنے سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور جس کو قرب مصطفیٰ ملا وہ غوث اعظم بنا، لال شہباز قلندر بنا، شاہ عبداللطیف بٹائی بنا، شمس الفقہا بنا، فلاں ولی بنا، فلاں ولی بنا. یہ سب مقامات ان کو تب ملے جب ان کو قرب مصطفیٰ ملا، اور قرب مصطفیٰ تب ملے گا جب آپ کثرت سے اپنے پیارے آقا پر درود و سلام پڑھو گے. درود و سلام وہ ایک عظیم وظیفہ ہے، ایک عظیم عبادت ہے جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے. دیکھو اور عبادتیں ایسی ہیں مقبولیت کی امید رکھی جاتی ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا، لیکن درود ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے. تو کثرت سے اپنے آقا پر اگر تم چاہتے ہو
میرا چہرہ روشن ہو، اگر تم میرا احترام کریں، مجھ سے محبت کریں، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا مجھ سے محبت کرے تو اپنے پیارے آقا پر درود و سلام کثرت سے پڑھو۔ تو جو طلباء ماشاءاللہ دلائل الخیرات پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں، اس وظیفے کو جاری و ساری رکھیں۔ اور جو طلباء جنہوں نے دلائل خیرات شروع نہیں کیا ہے وہ اپنا دلائل خیرات شروع کریں۔ میں جس زمانے میں پڑھتا تھا غالباً نور لیزا پڑھتا تھا، نور لیزا کی جماعت میں تھی، چھوٹی عمر تھی۔ قبلہ والد گرامی حضرت شمس الفقہ رحمہ اللہ اپنے ساتھ یہاں سے میرے لیے ایک دلائل خیرات لائے، وہ کوڈاریوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس زمانے غالباً میری عمر 16 سال تھی تو حضرت کا وصال ہوا، شہادت ہوئی تھی۔ 16 سال میری عمر تھی غالباً، تو یہ سمجھے کہ 14 سال کا ہوں گا۔ تو حضرت دلائل خیرات شریف لایا اور فرمایا اور ترتیب سنا۔ آج بھی حضرت کے وہ اپنے قلم مبارک سے جو فرمایا کہ یہاں سے یہاں تک اس طرح پڑھنا ہے، ہر دن کے جو وظائف ہیں، حزب جو ہے وہ مجھے سمجھایا۔ چلو 1 سال پڑھتا رہا، جب چھٹیاں ہوئی شعبان میں آیا، پوچھا بیٹا پڑھ رہے ہو؟ جی حضرت پڑھ رہا ہوں۔ اچھا فرمایا، پوچھا کہ بھئی اس دوران آپ پابندی سے پڑھ رہے؟ جی پڑھ رہا۔ تو اس دوران آپ نے کیا کیا خواب دیکھے؟ میں کیا جانوں میں نے کیا خواب دیکھے، چھوٹی عمر ہے، 14 سال کی عمر ہے۔ تو فوراً پوچھا مجھ سے کہ رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ میں نے کہا حضرت نے کبھی زیارت نہیں ہوئی۔ اچھا پھر پوچھا کہ ہمارے شیخ سلسلہ عالیہ قادریہ کے حضرت سید عبد الخالق شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم چھوٹے ہیں، یاد ہے جب وہ آیا کرتے تھے، پرانے گھر حضرت کے ہوتے تھے، تو وہاں تھوڑا مجھے یاد آ رہا ہے حضرت کا چہرہ مبارک، پر میں اپنے پیر کامل مرشد کامل سید عبد القادر شاہ کی زیارت، عبد الخالق شاہ کی زیارت، میں نے کہا نہیں حضرت وہ بھی زیارت ابھی تک نہیں ہوئی۔ پر میں آپ اسے کریں بیٹا یہ پابندی سے پڑھتے رہیں، پابندی سے وظیفہ یعنی دلائل خیرات پڑھتے رہیں، منزلیں بھی آسان ہوں گی، مشکلات بھی ٹل جائیں گی، اور کبھی ایسا وقت آئے گا تو رسول اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اکابرین کا بھی دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے دلائل الخیرات شریف کہ پابندی سے پڑھا کریں، خاص کر کے طلباء۔ کافی طلباء ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، اجازت لے کر پڑھ رہے ہیں، اور جو نہیں ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اپنا جو ہے یہ دلائل خیرات پڑھنا پابندی سے شروع کریں، رمضان کے بعد شروع کریں، ویسے کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ یہ اپنے ذمے یہ معمول بنائیں کہ ہر دن میں 24 گھنٹوں میں مجھے اپنے پیارے حبیب پر اتنے درود شریف پڑھنے ہیں۔ تسبیح اٹھائی، بیٹھ کر کے رسول اللہ پر آپ نے زیادہ نہیں، کم از کم جو ہے دن رات میں آپ 300 مرتبہ اپنے پیارے آقا پر درود و سلام ضرور پڑھا کریں، 300 مرتبہ۔ زیادہ تو آپ جتنے پڑھیں اس کی کوئی حد نہیں، 1000 پڑھیں، 2000 پڑھیں، 5000، جتنا زیادہ پڑھتے جاؤ گے تیرے لیے فائدہ، لیکن کم از کم کتنا پڑھنا چاہیے؟ 300 آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اب دیکھیں آپ طلباء کو صلاۃ و سلام کے بعد، اسمبلی کے بعد باقاعدہ پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ مسجد میں جا کر 3 نوافل صلاۃ الاشراق جو ہے آپ پڑھیں، اور خاص کر کے جو فاضل طلباء ہیں وہ بھی اپنے مدارس میں یہ سلسلہ جاری رکھیں، جب اسمبلی مکمل ہو، ختم ہو، پھر ان طلباؤں کو پابند کیا جائے کہ 3 نوافل جو ہے وہ صلاۃ الاشراق پڑھ کر پھر اپنی جو ہے جگہوں پر بیٹھ کر کے پھر جو ہے اسباق جو ہے وہ شروع ہونے چاہیے۔ تو یہ آپ ان
عبادت کو، نوافل کو، اشراق کو یہ کوئی معمولی نہ سمجھیں، محبت سے پڑھا کریں، یہ نہ کہ زبردستی کے استاد جو ہے پابندی کریں، اپنی ذوق اور شوق سے جو پڑھے گا تو یقیناً وہ مقام پائے گا، رتبہ پائے گا۔ صلاۃ الاشراق نوافل ہوئے، صلاۃ الاوابین ہوئے، اور کوشش کریں تہجد نماز جو ہے وہ بھی آپ پابندی سے پڑھا کریں۔ چلو یہ تو دور کی بات ہے، اللہ نصیب کرے، کم از کم جو اللہ نے تم پر فرض نماز 5 وقت کی ہے وہ تو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ وہ بھی اکثر طلباء جو ہے جب تک اساتذہ جو ہیں ان پر سختی نہ کریں وہ جماعت پر پہنچتے نہیں، ایسا طالب کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرض جو ہے اس کی پابندی کرنا، اذان ملے جب تمہیں اللہ کی طرف سے بلاوا آوے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب خود خدا تمہیں دعوت دے رہا ہے نماز کی طرف آؤ، داعی اللہ کی طرف سے دعوت مل رہی ہے، آؤ نماز پڑھو، آؤ کامیابی کی طرف، کامرانی کی طرف، پھر بھی اگر آپ اس میں سست روی کا اختیار کریں تو یقیناً یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو الحمدللہ آج آپ کو چھٹی دی جا رہی ہے اپنے اپنے گھروں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچائے۔ میں نے پہلے عرض کیا ایسا کردار وہاں اپنائیں، دکھائیں اپنے ظاہر اور باطن کا، لوگ دیکھ کر دور سے فخر کریں کہ بھئی یہ فلاں مدرسے سے فارغ۔ مولانا شفاعت رسول نے بڑی اچھی باتیں کہی، ایک تو اساتذہ کے منہ میں خود پان ہو تو طلباؤں کا کیا قصور ہے، اساتذہ بھی اپنی جو ہے وہ اصلاح کریں۔ آئندہ سال جو استاد کہہ رہا ہے کہ میں پان کھاتا رہوں گا اس کو چاہیے گھر